السلام علیکم، میں ہوں ساز الفقار خان اور کشمیر ایکسپریس کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی مجلس عامہ کے وہ رکن ہیں اور اس کے علاوہ چیئرمین تھوراڈ رہ چکے ہیں۔ سردار الطاف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر شروع میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے، اب ایک انارکی کا ماحول ہے، افراتفری ہے، آپ کے خیال میں یہ جو فضا پیدا ہوئی ہے، آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کشمیر ایکسپریس کی چیف ایڈیٹر زاہد تبسم صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج، کیونکہ ان کے نئے دفتر کا افتتاح تھی اور اس افتتاحی تقریب کے اندر ہم مدعو کے حاضر ہوئے، اور بلا شبہ جو کشمیر ایکسپریس کی جو اخبار ہے، میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے ان نمبر اخباروں میں یہ اپنا مشکل ترین حالات میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ ساری ٹیم ہے وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پرنٹ میڈیا کا دور ہے، بعض اوقات ایسی خبریں فیک خبریں بھی آتی ہیں، تو لوگوں کو جو اخبار کی جو اپنے اخبارات کے ذریعے جو خبر ہے وہ اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ فیس بکوں پہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں اس کی تحقیق نہیں ہوتی۔ تو مجھے اور ہم سب کو چاہیے یہ کہ ہماری جو اخباریں ہیں جو اس وقت ڈیجیٹل اخبار ہے یا اس کا پرنٹ میڈیا ہے، اس کو زیادہ ترجیح دیں چاہیے نوجوان لوگوں کو بطور خاص۔ تو یہ جو فیس بک کے اوپر اس طرح کی وہ بعض چیزیں درست بھی نہیں ہوتی۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان مشکل ترین حالات میں کشمیر ایکسپریس اور دیگر جو ہماری جو اخباریں ہیں وہ نظام چلا رہی ہیں، اس میں حکومت وقت کو ان کو چاہیے کہ ان اخبارات کے لیے خصوصی فنڈز بھی رکھیں اور ان کو پروموٹ کریں۔ بالکل۔ تو اس لحاظ سے میں پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو افراتفری کا اس وقت جو ماحول ہے، یہ 2 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کو وہی لوگ ذمہ دار ہیں جو ایک تو وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم ہے، اور پھر وہ جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے۔ تو ایک بات کا مجھے بعض اوقات بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، میں بار بار یہ بات سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ بھی کہتا ہوں کہ جو پاکستانی جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ایک طرف سے وہ اس کے ساتھ شامل بھی ہیں، تو پھر باہر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سنتا کیوں ہے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ اتنی غیر ضروری مداخلت آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس لحاظ سے کہ آزاد کشمیر کا جو ریاست ہے وہ جو بیس کیمپ 1947 میں آزاد ہوا تھا، اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ یہاں سے اگر اس طرح کی بے جا مداخلت ہوگی اور پھر مقتدر حلقوں کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، اسی سے کویشچن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت کا بھی حصہ ہیں۔ ایک طرف تو وہ حکومت کا بھی حصہ تھی، مگر دوسری طرف وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ ایک انوار الحق ہے۔ تو کیا ان کو ایک سٹینڈ نہیں لینا چاہیے، یا تو وہ حکومت سے علیحدہ ہوں یا پھر جو چیزیں کر رہے ہیں اس کو بھی آن کریں؟ دیکھیں جی، ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ دوگلی پالیسی چلے گی نہیں، کیونکہ ایک طرح سے بینیفیشری بھی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہماری بات سنی بھی نہیں ہے، یہ الگ ہو جائیں۔ الگ ہوتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ مرکز سے یا رائے سے خبر حکومت چلا جائے گا، یا اپنا لاڑکانہ سے خبر آ جائے گی، ان کو حکم ہوگا، وہ اس سے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ کشمیر کاز کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور پھر یہ جو صورتحال ہے ان حالات میں آزاد کشمیر کے اندر عملی کوئی آپ یہ دیکھیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی، انوار الحق تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت میگا پروجیکٹس کشمیر میں لے کے آئے۔ ہم پرٹیکولرلی اگر سدوتی اور پنچ کی بات کریں، آپ کے خیال میں کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آئے ہیں؟ کچھ اعلانات ہم نے بھی ہوتے ہوئے دیکھے، میرا خود تعلق سدوتی سے ہے، مگر وہ ہمیں گراؤنڈ لیول پہ کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ بس وہ جی بیانات کی حد تک تو وہ بہت مطلب ہے، بیانوں کی حد تک گفتگو چل وہ ہیں وہ، لیکن میں افسوس یہ کر رہا ہوں کہ ملک کا ایک چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو بات کہتے ہیں میڈیا کے بڑے وثوق سے، لیکن عمل اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں وہاں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ آپ اندازہ پچھلے 5 سالوں میں جو پروجیکٹ کام جاری تھے وہ کام انہوں نے بند کروا دیے تھے۔ یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ۔ اچھا، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون کو کہاں دیکھتے ہیں فیوچر میں آزاد کشمیر کی سیاست میں، یا آئندہ جو الیکشنز آنے والے اس میں؟ مسلم لیگ نون کی جو مرکز میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے وہ نظریاتی معاملات رہے نہیں ہیں مرکز میں، جس کی اگر مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہوگی آزاد کشمیر ڈیفینیٹ میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ اور ایک یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ماضی میں جو ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر کی تھی، وہ فاروق اعظم خان صاحب کی سرپرستی میں وزیر اعظم،
وہ ڈیولپمنٹ آج بھی وہ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے. لیکن کیا جو یہ جو ابھی کرنٹ جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون آپ کو دکھتی ہے کہ وہ ایک پرومیننٹ پارٹی بن کے ابھرے گی اور کچھ سیٹیں لے کے اسمبلی میں آئے گی؟ سیٹیں تو دوسری جگہوں سے زیادہ لے گی ڈیفینیٹ. اچھا آپ کا ارادہ ہے اس بار الیکشن میں آنے کا؟ میرا ارادہ ہے ٹکٹ مل گیا تو اس لیے کہ میری عمر 65 کے لگ بھگ ہے, اس کے بعد ہمیں کب چانس ملے. آپ کے حلقے میں شاید وہ گیپ بھی موجود ہے. وہ ہے لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرٹ کو کدھر فیصلے ہوتے ہیں, میری اس دفعہ الیکشن انشاءاللہ اللہ لڑیں گے. عوام میں اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ کس نے ووٹ دیا یا نہیں دیا, کیونکہ پچھلے 40-45 سال سے مسلسل سیاست کے اندر ہی ہوں. سماجی کام بھی کرتا ہوں, سیاست بھی کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے چھوٹے موٹے کام بھی سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کیسے کی جاتی ہے. میں چونکہ ضلع کونسل جب 91 میں ضلع کونسل ممبر بنا, کچھ عرصہ چیئرمین بھی رہا. اس کو سردار الطاف صاحب چیئرمین تھے, وہ باہر گئے تو مجھے وہ اپنا چارج دے کے گئے تھے. تو اللہ کے فضل سے میں جو سمجھتا ہوں, لیکن اب پتہ نہیں حالات کیا بنتے ہیں کیا نہیں. لیکن الیکشن ہم ضرور لڑیں گے اور اپنے عوام کے اندر اپنا آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے. آپ کے مطابق الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی فیوچر میں جلدی آپ کو دکھائی دیتے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے, یا وہی اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے؟ نہیں, چونکہ جو اس وقت موجودہ سچویشن جو موجودہ سچویشن ہے, ان حالات میں کوئی حالات میں لگتا یہی ہے کہ ارلی الیکشن ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. مہربانی, بہت شکریہ ایک مرتبہ.